السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 ہود الرسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود الرسول، رسول ہود۔ دیکھو موصوف صفت کی ترکیب ہے یہ ہماری، یہ مبتدا خبر کا جملہ نہیں ہے کہ ہود رسول ہیں، بلکہ یہ نہیں، بلکہ موصوف صفت کی ترکیب، کیونکہ ہودن خود معرفہ ہے کیونکہ نام ہے، اور الرسول بھی معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہو گئے تو رسول ہود، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، ارادہ یریدو ارادتاً باب فعال سے، اللہ نے چاہا ان یرسل، ارسل یرسل باب فعال سے بھیجنے کے معنی میں آتا ہے، میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے کہ وہ بھیجیں۔ ان حرف ناصب ہے تو دیکھو یرسلو سے یرسلہ ہو گیا، کہ وہ بھیجیں الی عاد، قوم عاد کی جانب، کس کو بھیجیں؟ رسولاً، ایک رسول بھیجیں، تو رسولاً ہمارا مفعول ہو گیا یرسلہ کا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضی، راضی نہیں ہے، رضی یرضی خوش ہونا، خوش نہیں ہے یا خوش نہیں ہوتے ہیں، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، کفر سے خوش نہیں ہوتے ہیں اپنے بندوں کے واسطے۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے زمین میں بگاڑ۔ احب یحب، چاہنا، باب فعال، الفساد، فساد مفعول بن گیا بگاڑ، اللہ تعالیٰ بگاڑ نہیں چاہتے، بگاڑ کو پسند نہیں کرتے زمین میں۔ وَكَانَ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ الْبُيُوتِ، اور قوم عاد استعمال نہیں کرتی تھی اپنی عقل، قوم عاد لا يستعملون، استعمال نہیں کرتی تھی، عقولہم، اپنی عقلیں، الا فی الاکل، مگر کھانے میں، سوائے کھانے کے، والشرب، اور پینے کے، واللہو واللعب، اور لہو و لعب کے، وبناء البیوت، اور گھروں کے بنانے میں، سوائے گھروں کے بنانے میں، کھانے پینے میں، لہو و لعب میں ہی اپنی وہ عقلیں یوز کرتی تھی قوم عاد۔ وقد فسدت عقولہم، اور ان کی جو عقلیں تھیں وہ بگڑ گئی تھیں، فسد یفسد، بگڑ جانا، خراب ہونا، دیکھو یہاں پر لکھ دیا ہے میں نے، باب نصارہ سے نون، تو ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں، کیوں؟ لأنہم لا یستعملونہا فی الدین، کیونکہ وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے دین کے معاملے میں، استعمل باب استفعال سے استعمال کرنا، لأنہم، اس لیے کہ وہ، لا یستعملون، استعمال نہیں کر رہے تھے، ہاں ان کو، کن کو؟ عقلوں کو، فی الدین، دین کے تعلق سے، دین کے معاملے میں۔ وَكَانَ عَادٌ عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا، کانا کا اسم عادن، اور کانا کی خبر عقلاء، ٹھیک ہے، کانا کا اسم دیکھو مرفوع ہے اور خبر کانا کی منصوب ہے، اور قوم عاد وہ عقل مند تھے دنیا کے معاملے میں، لیکن اغبیاء فی الدین، اغبیاء بھی کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے، یعنی کانا عاد اغبیاء، جس طرح کانا عاد عقلاء ہے، اسی طرح ایک اور عبارت ہے کانا عاد اغبیاء، غبیٌ کی جمع یعنی کن ذہن ہے نا، اور قوم عاد کیا تھی؟ کن ذہن تھی، اغبیاء، ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، کن ذہن تھا، دماغ ٹھپ تھا، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ یعبدون الحجارۃ، وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ولا یعقلون، عقل یعقل، سمجھنا، باب ضرب سے، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فاراد اللہ ان یرسل الیہم رسولا یہدیہم، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بھیجیں ان کی جانب ایک ایسے رسول، یہدیہم، جو ان کو سیدھا راستہ دکھائے، ہدا یہدی، ضرب سے راستہ دکھانا، ایک رسول جو ان کو راستہ دکھائے، یہدیہم، دیکھو یہدیہم لکھا ہوا، یہدیہ غلط ہے، یہاں پر زبر نہیں بلکہ ہدا یہدی، یہدی آئے گا نا، کیونکہ ان کا تعلق، یہ ان کا عمل یہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو رسول یہدیہم ہو گئے کہ ایک رسول جو ان کو ہدایت دے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوں یہ رسول انہی میں سے، ان میں اپنے، یعنی ان میں اپنوں میں سے، من انفسہم، نفس جمع انفس کا مطلب ہوتا ہے جان، نفس، اپنے، من انفسہم، انہی میں سے، گویا ہم ترجمہ کریں گے انفسہم کا، انہی اپنوں میں سے جو ہے یہ رسول ہو، یعرفونہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پہچانتے ہوں، وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ، اور سمجھتے ہوں اس کی بات کو، فہم یفہم، سمجھنا، کلام، ان بات کو بول دو، اس کی بات کو بھی تو سمجھیں، ظاہر سی بات ہے،
تو اب یہ تو ہے نہیں کہ چائنیز جس کو آتی ہے اس کے اندر آپ عربک والے کو جو ہے بھیج دو کہ بھائی آپ ان کی اصلاح کرو، تو جو ان کی زبان سمجھے، جو ان کی لینگویج سمجھے، ظاہر سی بات ہے اسی کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ کان ہود ذالک الرسول، ہود وہی رسول تھے، یعنی وہ رسول جو ان کی جانب بھیجے گئے ان کا نام کیا تھا؟ ہود کا، تو ہود کو قوم عاد کی جانب بھیجا گیا تھا، تو کان ہود، ہود تھے، ذالک الرسول وہ رسول، ٹھیک ہے۔ ولد فی بیت شریف فی عاد، ولد یولد مجہول پیدا ہونا، ولد آپ پیدا ہوئے، یعنی ہود علیہ السلام پیدا ہوئے، فی بیت شریف ایک شریف گھرانے میں، ایک شریف گھر میں، فی عاد قوم عاد کے اندر، قوم عاد ہی میں ایک شریف گھرانے کے اندر وہ پیدا ہوئے، وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، نشأ ينشأ فتح سے نشأتاً مصدر ہے پروان چڑھنے کے معنی میں، پروان چڑھنا یعنی بڑا ہونا، آہستہ آہستہ بڑا ہونا، وَنَشَأَ اور ہود علیہ السلام پروان چڑھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، عَلَىٰ عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، عقل دانش مندی کو، عقل مندی کو بولتے ہیں، صلاح نیکی کو بولتے ہیں، تو عقل مندی اور نیکی پر پروان چڑھے۔ اب پر کا ترجمہ نہ کر کے تو ہم کریں گے عقل مندی اور نیکی کے سائے میں، یہاں پر سائے کا ترجمہ کر لیں گے ہم، کہ اس کے سائے میں جو ہے آپ جو ہے پروان چڑھے، یعنی شروع سے ہی دانش مندی، عقل مندی اور نیکی جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے اندر داخل تھی، اسی کے سائے میں آپ پروان چڑھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔